کبھی چاول بیچا اور کبھی مزدوری کی اور کبھی کھیتوں میں رات دن لگایا۔ 4 بار گھر سے بھاگا اور ہر بار صرف ہاتھ میں دھوکہ لگا۔ پھر بھی اس لڑکے نے ایک دن اپنی خود کی کار کمپنی کھڑی کر دی۔ شروع میں لوگ اس کی کارز دیکھ کر ہنستے تھے، پرائس بھی کم تھی اور کوالٹی بھی کم تھی، سب نے اسے فلاپ کہہ دیا۔ مگر یہ بار بار گرا اور بار بار اٹھا، اور اسی گرنے اٹھنے کی عادت نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا کہ آج اس کا نام دنیا کی تیسری بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنی میں آتا ہے۔ قدرت ٹی وی کی ایک اور ویڈیو کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے چھنگ جیونگ کی، ایک غریب کسان کا بیٹا جس نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھویا اور پھر بھی ہونڈائی جیسی کمپنی کھڑی کر دی۔ 1915 میں کوریا کے ٹونگ چون گاؤں میں چھنگ جیونگ پیدا ہوا۔ یہ گاؤں آج نارتھ کوریا میں آتا ہے۔ اس وقت پورا کوریا ایک ہی ملک تھا اور جاپان اس کی حکومت کرتا تھا۔ چھنگ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ گھر میں غریبی اتنی تھی کہ پورا پریوار کھیتوں میں کام کرتا تھا، اور صرف 14 سال کی عمر میں غریبی کی وجہ سے چھنگ کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پورا دن کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اتنا کما بھی نہیں پاتا کہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ کئی راتیں بھوکا سونا پڑتا۔ چھنگ اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے بھاگ کر 100 کلومیٹر دور کوان شہر چلا گیا۔ وہاں اس نے کنسٹرکشن سائٹ پر مزدوری کی اور پیسے کم تھے، لیکن وہ خوش تھا کیونکہ اب وہ آزاد تھا۔ 2 مہینے بعد اس کے ماں باپ کوان پہنچ گئے اور اسے ڈھونڈ کر واپس لے گئے۔ چھنگ نے 2 بار اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار پکڑا گیا۔ 1 سال فصل اتنی کم ہوئی کہ پورے گاؤں میں کھانے کی کمی ہو چکی تھی۔ بس اب بہت ہو چکا تھا۔ چھنگ اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ چھنگ نے 4تھی بار بھاگنے کی کوشش کی، اور اس بار یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ وہ بھاگ کر سیول پہنچ گیا، جو آج ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب وہ گاؤں واپس نہیں جائے گا۔ سیول میں چھنگ نے ہر چھوٹا بڑا کام کیا، مزدوری، فیکٹری، صفائی تک۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک چاول کی دکان میں ڈیلیوری بوائے کا کام کیا۔ وہ دل لگا کر کام کرتا اور سیلز بڑھتی گئی، اور دکاندار نے خوش ہو کر اسے مینیجر بنا دیا۔ کچھ وقت کے بعد دکاندار بیمار ہو گیا، وہ دکان چلانے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے کم قیمت میں اپنی دکان چھنگ کو دے دی۔ صرف 22 سال کی عمر میں وہ لڑکا جو کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا، اب اپنی خود کی دکان کا مالک بن چکا تھا۔ 1937 میں جاپان اور چائنا کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے جاپان اور کوریا میں چاول کی شدید کمی ہو گئی تھی۔ جاپانی حکومت نے سارے چاول کی دکانیں اپنے قبضے میں کر لیں، جس میں چھنگ کی دکان بھی شامل تھی، اور اس کی 2 سال کی محنت ایک پل میں زیرو ہو گئی تھی۔ چھنگ نے حکمت سے سوچا اور ایک کار ریپیئر شاپ کھولنے کا فیصلہ کیا، ایڈو سروس۔ لون لے کر بزنس شروع کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد گراج میں اچانک سے آگ لگ گئی۔ ساری گاڑیاں جل گئیں اور پورا نقصان چھنگ کے سر پر آ گیا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ لون لیا اور گراج دوبارہ کھولا۔ اگلے 2 سال چھنگ نے گراج خوب چلایا، 70-80 لوگوں کو نوکری دی اور پوری فیملی کو سیول بلا لیا۔ لیکن ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، اور جاپان کو جنگی سامان بنانے کے لیے ورک شاپس چاہیے تھی۔ جاپانی حکومت نے چھنگ کا ورک شاپ پر بھی اپنا قبضہ کر لیا، اور اس بار چھنگ نے پہلے سے ہی 50,000 وونس کی سیونگ جمع کر رکھی تھی۔ جنگ ختم ہوئی اور جاپان کی حکومت بھی ختم ہوئی، اور کوریا 2 حصوں میں بڑھ چکا تھا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ 1946 میں چھنگ دوبارہ سیول آیا اور ایک نئے نام سے کار ریپیئر بزنس شروع کیا، ہونڈائی آٹو سروس۔ یہ کورین لفظ ہے جس کا مطلب ہے ماڈرن۔ 1947 میں چھنگ نے ہونڈائی سول ورکس کے نام سے کنسٹرکشن کمپنی بنائی۔ کچھ ہی سالوں بعد 1950 میں نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا۔ چھنگ خطرے کی وجہ سے بوسان چلا گیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اس نے US آرمی کو کنسٹرکشن سروسز آفر کی، اور امریکیوں نے اس کی کمپنی کو کام دینا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ساؤتھ کوریا میں تباہ ہوئے روڈز اور برجز دوبارہ بنانے کا کام ہونڈائی کو ملا۔ کمپنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ سیونگ جونگ ڈیم جیسا ساؤتھ کوریا کا سب سے بڑا ڈیم کہا جاتا ہے، اور گیونگبو ایکسپریس وے کو بھی ہونڈائی نے ہی بنایا۔ کنسٹرکشن کمپنی تو سیٹ ہو چکی تھی، لیکن چھنگ کا دل ہمیشہ سے کارز میں تھا۔ 1967 میں اس نے ہونڈائی موٹرز شروع کی، جلدی ہی فورڈ کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور کورٹینا کار اسمبل کرنے لگا۔ لیکن ساؤتھ کوریا کی کار مارکیٹ بہت چھوٹی تھی اور یہ ماڈل ٹھیک سے چل نہ پایا۔
छंग ने हार नहीं मानी। उसने नए पार्टनर्स ढूंढे और अपनी खुद की कार बनाने का फैसला किया। शुरू में प्राइस और क्वालिटी इतनी कम थी कि लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया और इसे फ्लॉप कर दिया। यहाँ तक कि यूएसए ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन छंग ने कार में मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की और आखिरकार स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतर गया और इसने यूएसए में दोबारा से एक न्यू कार लॉन्च की। आखिरकार हुंडई दुनिया की बड़ी कार कंपनीज में शुमार होने लगी। छंग जोयांग, जिसने अपना सफ़र चावल बेचने से शुरू किया था, अब एक कामयाब मल्टी नेशनल कंपनी का मालिक बन चुका था। बुढ़ापे की वजह से उसने कंपनी अपने बेटों के हवाले कर दी और 2001 में उसका इंतकाल हो गया और अपने पीछे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छोड़कर चला गया। वैसे हुंडई से जुड़ा एक दिलचस्प फैक्ट और भी है। कंपनी के लोगो सिर्फ एच लेटर नहीं है, ये दरअसल दो लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के अंदर।